والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اشكر لي ولوالديك. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا محبوب رب العالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا مصطفی حبیب حبیب کبریا شب اسراء دولا باعث عبد السما والی عرب عجم والی مدینہ صاحب معطر حسینہ سرور کل حسینہ راحت قلب و جہاں جانے کائنات بلکہ جانے جہاں کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ مبارک وسلم بارگاہ نیکس بنانے اندر ہدیہ درود و سلام مستملک بار نہایت ہی واجب و احترام علماء کرام ثنا خانان نشین لسان مشایخ الزام میرے عظیم مسلک کے بزرگ جنہاں دی زیر صدارت آئے پروگرام دین طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت پیر محمد حنیف نقشبندی صاحب دامت برکات ملالیہ خصوصاً جنہاں دی آئے محفل پاک جس حوالے نال منعقد برائے اصحال ثواب جناب صوفی باصفا جناب صوفی مقصود احمد صاحب نقشبندی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے جتنے بھی والدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین تو لے کے آج دے دن تک نبی دی امت دے جنہ دے باپے دنیا درست ہو گئے انہوں نے سال ثواب واسطے آج دی محفل پاک کا انعقاد ہے اور جناب بھائی محمد اصغر علی نقشبندی صاحب انہوں دی والدہ ماجدہ انہوں دے بھی چیلم شریف کا آج ختم پاک سوالے نال بھی آج دی اس محفل پاک کا انعقاد ہے. میرے تو قبل زینت العلماء سرمایہ اہل سنت شوق کے اسلام حضرت علامہ مولانا فلک شیر رضوی صاحب آپ دا اور مغز کتاب والے بیتے اتحار دیا والے مرتضی سماعت کیتا ہے. میں پائی اصغر علی صاحب نقشبندی فرما رہے سن کہ تساں والدین دی عظمت دے والے نال گل کرنی ہے تو
چند باتاں جو میرے نالج گوش گزار کرنے دی کوشش کرانا، دعا ہے کہ رب کائنات میں حق کہن دی سانو سب نو سن کے سنا کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تواڈی توجہ میرے وال ہونی چاہیے، قرآن مجید فرقان حمید دی شورائے افاق ہر زبان زد عام ہے کریمہ میں آپ حضرات سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا انشکر لی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ جنہ گھوڑے تے ہاتھ رکھے نے گھوڑے تو ہاتھ لا دیو، دو زانوں ہو کہ بابو اس طرح محفل چلی بہنا چاہیے دا گناہ ہوتا ہے، گھوڑے تھلے کر لو یا چوکڑی مار لو یا دو زانوں ہو کہ بڑی بڑی فرمایا نشکر لی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ رب کائنات نے صرف اسی آیت مقدسہ کے اندر والدین کے ذکر میں اپنے ذکر نال ملا کے نہیں کیتا، بلکہ قرآن پاک دیاں متعدد آیات ایسی ہیں کہ رب نے پہلے اپنی توحید کا ذکر کیتا ہے، متصل والدین دی عظمت کا ذکر فرمایا۔ میرے باری بھی سبحان اللہ کھڑی اے جڑے فرنٹ سیٹ تے بیٹھے ہو تہاڈا بہتا حق بندا سبحان اللہ کہن دا، کیونکہ فرنٹ سیٹ والا بندہ سو جائے تے ڈرائیور تے کوئی بھروسہ نہیں، تساں جاگدے رہنا اچھی آکھو سبحان اللہ۔ اس سبحان اللہ والے کلمے جڑے نے نا صرف اسے لالچ واسطے نہ آکھیا کرو کہ 90 نیکیاں لبڑیاں نے، اللہ نو راضی کرنے واسطے بھی آکھیا کرو، جے رب راضی ہو گیا تے جنت پیچھے رہ جائے۔ اجے بھی کچھ بندے تواڈے مجمع وچ بڑے بڑے چودھری بن کے بیٹھے نے، یا جے مولوی دے آکھن تے سبحان اللہ نہیں آکھنی، وہ بے شک اٹھ کے چلے جاؤ، سانوں دی کوئی ضرورت نہیں، جڑے حضور دے در تے کمی بن کے آئے ہو بازو کھڑا کر کے آکھو سبحان اللہ۔ رب کائنات نے قرآن مجید دے متعدد مقامات دے اپنی توحید دے ذکر نال والدین دی عظمت کا ذکر فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحان اللہ، آکھو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے گل وضع کر چھڑی ہے کہ میری عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، میری عبادت تو علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسرا کام یہ ہے کہ تم اپنے ماپیاں نال حسن سلوک نال پیش آنا۔ وجہ ہے اتھے بھی رب کائنات نے پہلے اپنی توحید کا ذکر کر دیتا ہے، متصلاً والدین دی عظمت کا ذکر کر دیتا ہے، دوسرے مقام سے فرمایا لا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اللہ دے مقابلے کسی بھی شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین نال حسن سلوک نال پیش آؤ۔ رب کائنات نے پہلے اپنی توحید کا ذکر کر لیا، نال ہی والدین دی عظمت کا ذکر کر لیا۔ ہن میں مثال دین لگا، ذرا زیرت بن کے بیٹھ گیا، کسی پنڈ وچ، کسی محلے وچ، کسی بستی وچ، کسی قریے وچ کوئی بندہ رہتا ہو، لوکی انہوں نہ جانتے ہو، ایڈا فیمس نہ ہو، لوکی انہوں ایڈی عزت نہ کرتے ہو، انہوں عام ہی سمجھتے ہو کہ کوئی ایم این اے آگے بار بار ادھر کرے، کوئی ایم پی آگے بار بار ادھر ذکر کرے، کوئی پیر آگے بار بار ادھر ذکر کرے، لوکی سوچ ہوئے اسی کو سمجھتے ہوئے کہ ایم این اے بار بار ادھر ذکر کیوں کرتا ہے، ایم پی اے بار بار ادھر ذکر کیوں کرتا ہے، اور پیر آگے بار بار ادھر کیوں نہیں دینے، انہاں دی وجہ تو وہ بندہ لوکاں دی نظر چ فیمس ہو جائے گا۔ کوئی مسلمانوں یہ ہوئی دسنا چاہتا جدا ذکر کوئی ایم پی اے کرے، جدا ذکر کوئی ایم این اے کرے، جدا ذکر کوئی پیر کرے، وہ لوکاں دی نظر چاہتا ہو جاتا ہے کہ جنہاں دا ذکر رب اپنے ذکر نال ملا کے کر رہا ہے، انہاں دی عظمت میں کون پہنچ سکتا ہے۔ گل دی سمجھ آئی ہے تو انہوں کو کوئی نہیں، تو انہاں دی عظمت کو کون پہنچ سکتا ہے جنہاں دا ذکر اللہ اپنے ذکر دے نال ملا کے کر رہا ہے۔ میرے مسلک میں معتبر علماء بیٹھے نے، میں نے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے کرنا چاہنا، علامہ محدث ابن جوزی فرماتے نے رب کائنات نے ماپیاں دا ذکر اپنے ذکر نال ملا کے اس واسطے کیتا ہے کہ رب تے دسنا چاہ رہا ہے وہ لوگوں وہ دیکھے جتا رہا ہے میرے
تواڈے ماپیاں دے درمیان کوئی پردہ تے کوئی حجاب نہیں کہ جڑی دعا کردے جو ڈائریکٹ میری بارگاہ وچ قبول ہو۔ جدو رب نے ذکر وچ پردہ نہیں رکھیا تے دعا وچ حجاب کے میں رکھ سکتا۔ تو رب یہ فرما رہا ہے میں آسمانوں کے اوپر تمہارا پالنے والا رب ہوں، تمہارے والدین تمہیں زمین پر پالنے والے رب ہیں۔ جس طرح میری ایک صرف جلالت ہے اسی طرح میں نے باپ کی جلالت والا روپ دیا، اور دوسری صورت رب ہے وہ صورت میں نے ماں کو عطا کر دی ہے، اور میں جو صورتیں میری ہیں وہی صورت میں نے ماں تمہارے والدین کو عطا کرتی ہے۔ اگر ماں اور باپ دونوں ہی سخت ہو جائے اولاد پھر بھی خراب ہو جائے، اگر دونوں رحمت ہو جائے تو پھر بھی خراب ہو جائے۔ دونوں روح اللہ نے دے کر بھیجا ہے۔ اگر اولاد جو ہے وہ کوئی غلط کام کرتی ہے تو باپ چہکتا ہے اور ماں رحمت کا روپ بن کے سامنے آ جاتا ہے۔ دوسری گل توجہ تھوڑی میرے والے ہونی چاہیے، ادھر دیکھو۔ عربی لغت کے اندر اے جڑے لفظ والدین یہ ماں تے باپ دونوں مل کے بڑھ دے، اور عربی لغت کے اندر ماں آکھیا گیا۔ قرآن میں بھی لفظ ماں دے نال تعبیر فرمایا ہے۔ ان توجہ کرے جو دا معنی کی دا ایک معنی ہے مان جانا۔ سبحان اللہ۔ دا ایک معنی کی ہے دا ایک معنی کی ہے کوئی جمہود اپنا توڑو میں پتہ لگے۔ دا دوسرا معنی پہلا معنی کی ہے مان جانا۔ علماء دی تشریح وچ لکھتے ہیں کہ ماں جتنی بچے ناراض ہو گئے بچیاں دی ضد تے تکلیف اگے مان جاتی۔ اور تساں کیڑے ویلے سبحان اللہ کڑیے جڑے ماواں نال پیار کردے ہو تے آکھو سبحان اللہ۔ دا پہلا معنی مان جانا، اولاد جنی ہٹ درم ہو جائے کہ ماں آکھے میں انہوں نہیں بلانا، جدوں اولاد دی تکلیف دیکھے گی، اولاد دی ضد دیکھے گی، ماں مان جاتی ہے۔ اور یہ دوسرا معنی ہے امام بنانے والی۔ دا جڑا دوسرا معنی ہے وہ ہے امام بنانے والی۔ ان توجہ کرے جائے نبی منصب نبوت ایک ایسا منصب ہے جڑی وہبی کسبی نہیں، کسے دے کام دی وجہ تو اللہ کسے کو نبی نہیں بناتا، کسے دی عبادت دی وجہ تو اللہ کسے کو نبی نہیں بناتا۔ کہ بندہ بڑا تہجد گزار ہے، بندہ ساری رات نمازاں پڑھ دے تے نفل پڑھ دے، بندہ حج کرنا جاتا ہے، زکات دیتا ہے، صدقے کرتا ہے، بندہ بڑا نیک ہے اللہ انہوں نبی بنا دے۔ نبی نبوت وحبی کسبی نہیں، کسے دے کام دی وجہ تو اللہ کبھی نہیں بنتا، بلکہ نبی وہ ہے جنہوں رب بنا کے کرنا ہے۔ اور دوسرا منصب ہے صحابی، وہ بندہ نمازاں پڑھ کے نمازی بن سکتا ہے، کوئی بندہ حج کر کے حاجی بن سکتا ہے، بندہ جنگ جت کے حاجی بن سکتا ہے، پر صحابی اتنی دیر تک نہیں بن سکتا جتنی دیر تک حالت ایمان نبی پاک کا دیدار نہ کرے۔ یہ دو منصب ایسے ہیں، ایک منصب نبوت، ایک منصب صحابیت۔ اس طرح نہیں بندے بلکہ اینا تو علاوہ جتنے مرتبے تے مقام نے رب کعبہ دی قسم ہے سارے ماں دی وجہ جتنے دوسرے منصب ہیں اینا تو علاوہ اور سارے ماں دی وجہ تو بڑھتے۔ اور میں نے میرے والا اگر توجہ ہے توڑی تو میں وہ گل والے پاسے آن لگا مان جانا، امام بنانے والی۔ منو ہونے تھے کہ ماں یاد آ گئی،
ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣੇ ਤੁਸਾਂ ਯਾਦ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਨਤ ਧਰ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਮਾਂ ایک ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ حضرات توجہ ابوا دا مقام ہے ابوا میرے نبی پاک کی عمر 6 سال حضور دی امی جان حضرت آمینہ پاک آپ دی حالت علیل ہو گئی تے نال حضرت ام ایمن پاک تے آپ نے حضرت ام ایمن کو بلا کے آکھیا ام ایمن میری طبیعت خراب ہے تے میرے پتر دا خیال رکھیں میرے پتر دا خیال رکھیں حضرت ام ایمن کہنے لگی آمینہ پاک بخاری تے چڑھے تے تسی ایڈیاں پریشان کیوں ہو گئیاں جے پتر دا خیال رکھیں میں کہا نہیں تینوں نہیں پتا وقت منوں اجازت نہیں دے رہے تے اے گل یاد رکھیں جدوں ماپے دنیا تو ٹر جاندے نے نا تے اولاد کندھاں نال لگ لگ کے روتی ہے میرے پتر دی اکھ وچ اتھرو نہ آن دے ایک کدی ماں نصیحت کر رہی ہے تساں تے میری تقریر نہیں سننی تسی سمجھ دو اسی پیسے سٹاں گے تے تقریر کرے گا میں انبار لا دیاں گے تے تقریر کرے گا میں تقریر تاں کرنی ہے جے تساں سبحان اللہ تے انبار لا تسی بولو چالو تسی تے انج جویں فوت ہو گئے ہو ختم پاک دی محفل ہے تے زباناں تے آ جائے اچھی آکھو سبحان اللہ جیڑا حاجی اصغر صاحب کو منہ وکھان آیا وہ بے شک نہ بولے تے جیڑا دلوں انہاں دی امی واسطے آیا کہ اساں سارے ثواب کر وہ اونچی آکھے سبحان اللہ حضرات توجہ کرو حضرت آمینہ پاک کہندیاں نے میرا وقت وفا نہیں پیا کردا ام ایمن ویکھی میرے لال دیاں اکھاں وچ اتھرو نہ آ جان آکھیا آمینہ کیویں دی گل کردی ہے آکھیا ام ایمن ایک گل ضرور ہے میرا نام قیامت تک زندہ رہنا ہے آمینہ ایک گل کیوں کیتی حضرت آمینہ کہندیاں نے میرا پتر کوئی عام بچہ نہیں جدو پیدا ہویا آسماناں دے ستارے جھک جھک کے میرے گھر وال سلامیاں دیندے رہے وہ جھک جھک کے میرے گھر وال سلامیاں دیندے رہے مینوں پتہ چلیا میرا پتر کوئی عام بچہ نہیں اے کائنات دا والی بن کے آیا ہے ام ایمن سن لے میرا پتر کوئی عام بچہ نہیں اے کائنات دا والی بن کے آیا ہے وہ جدو لوگی ایدہ ذکر کرا گے نارے دے وہ ماں دا ذکر بھی کرنے جدو لوگی ایدہ ذکر کرنگے نارے دے ماں دا ذکر بھی کرنگے حضرات دی مکار توجہ کرو حضرت آمینہ پاک دا وصال ہویا اج لوگی فتوے لا دینے وہ لوگوں نبی پاک دے امی جان دے کہ کلمہ نہیں پڑھیا وہ تے مسلمان نہیں اے سنی کہتے ہیں نبی پاک دے وہ ماں مومنہ کیویں ہو گئی انہاں دے کلمہ ہی نہیں پڑھیا میں کیا بدبختہ وہ تو نبی پاک دی ماں دے بارے ایک گل کرنا ہے نبی پاک دی امی جان دا وصال ہویا آقا علیہ السلام نے اپنے نبی نبی اتھانا اپنی ماں کی قبر پہ وہ پتھر لائے پتھر جوڑے جا رہے ہیں حضرات نبی پاک میں ہاتھ گڑے اللہ دا قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما جنہوں دیا قسمہ رب کائنات میں قرآن نے فرمایا آقا علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ پاک نے گھر تشریف لے گئے آپ روٹیاں پکا رہی ہیں آقا موج چاہ گئے ایک پیڑا پھڑیا چھنڈ کے تندور چلایا آقا پرا جا کے بہ گئے حضرت فاطمہ پاک تندور دے کول کھڑیاں رہیاں آقا فرمایا بیٹی اُرایا جا عرض کیتی بابا
جڑیاں پہنائیاں نے وہ قدم دیاں پک گئیاں نے جڑی تسان لائی ہے اجے کچی ہے آقا فرمایا اے بیٹی اینو مت کنے لگے ہاتھ میں محمد دے لگ ایدی ڈھلے تھوڑی جی بتاؤ ہاتھ میں محمد دے لگ گئے